السلام علیکم دوستو، بہت سی ہارر کہانیاں اور لوگوں کے تجربات کراچی کے مختلف علاقوں سے ہمیں موصول ہوتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ کئی سال پہلے کراچی کا بڑا حصہ جنگل اور ویرانہ تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ آبادیاں بڑھی، سوسائٹیاں، فلیٹس، کئی منزلہ عمارتیں تعمیر ہوتی چلی گئی۔ آج کی کہانی ملیر کے علاقے کی ہے۔ بہت سال پہلے یہ جگہ ویران اور جھاڑیوں سے اٹی ہوا کرتی تھی۔ سعودآباد، S1، یہ دونوں علاقے آمنے سامنے بنے تھے۔ ان علاقوں میں چھوٹے چھوٹے کوارٹر نما گھر تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب گلی میں ایک گھر میں ٹی وی ہوتا تھا اور محلے کے سارے بچے وہاں اس گھر میں جا کر ٹی وی دیکھتے تھے۔ سستا دور تھا، لوگوں کے پاس ایک دوسرے کے لیے وقت ہوتا تھا۔ لائٹ چلی جاتی تو سب لوگ بشمول خواتین گلی میں آ کر بیٹھ جاتے۔ اینی S1 کے علاقے کی رہائشی ہیں۔ انہوں نے اپنے والد کا یہ واقعہ ہم سے شیئر کیا ہے۔ کہانی کو اینی کی زبانی ہی سنتے ہیں۔ میرے ابا کی لیاقت مارکیٹ میں چھوٹی سی دکان تھی۔ لیاقت مارکیٹ ہمارے گھر سے 15 سے 20 منٹ کے فاصلے پر تھی۔ میرا ننھیال جناح اسکوائر پر تھا۔ یہ مارکیٹ کے قریب ہی ہے۔ ابا سائیکل پر ہی دکان آیا جایا کرتے تھے۔ مجھے یاد ہے کہ میرے بچپن میں ابا بہت بیمار پڑ گئے تھے۔ اس وقت تو ہم چھوٹے تھے، اتنی سمجھ نہیں رکھتے تھے، لیکن یہ بات یاد ہے گھر پر بہت لوگ آتے تھے۔ نانا تو کئی دن ہمارے پاس رہے۔ ابا بستر سے اٹھ ہی نہیں پا رہے تھے۔ گھر کے حالات زیادہ خراب ہوئے تو نانا نے ابا کی دکان پر بیٹھنا شروع کر دیا۔ مجھے یوں یاد ہے کہ میں کچھ بڑی تھی۔ ہم بچے نانا کے آنے سے بہت خوش تھے۔ کبھی کبھی میں ضد کر کے نانا کے ساتھ دکان چلی جاتی۔ پھر ابا آہستہ آہستہ ٹھیک ہو گئے۔ جب ہم تھوڑے بڑے ہوئے پھر ہمیں اس سارے قصے کا ابا کی زبانی ہی پتہ چلا۔ ابا نے جو ہمیں بتایا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ ایک دن جب وہ دکان بند کر کے نکلے تو مارکیٹ کی ساری دکانیں بند ہو چکی تھی۔ سناٹا اور ہو کا عالم تھا۔ وہاں سے وہ سیدھا جناح اسکوائر چلے گئے۔ ان کو نانا سے کوئی کام تھا، وہاں اور دیر لگ گئی۔ نانا نے تو ابا کو کھانے پر بھی روکا، لیکن وہ معذرت کر کے نکل آئے۔ سائیکل انہوں نے جب روڈ پر ڈالی، روڈ کافی سنسان تھا۔ اس وقت نہ ٹریفک ہوتا، نہ دیر رات تک لوگ نکلا کرتے۔ مخصوص اور پرانے ایریے آباد تھے، لیکن کافی سارا علاقہ جھاڑیوں سے اٹا ہوا بھی تھا۔ ابا جلدی جلدی پیڈل مارتے سائیکل چلاتے جا رہے تھے، لیکن تھوڑی دور جا کر ان کو احساس ہوا سائیکل صحیح نہیں چل رہی۔ سائیکل کو ایک پول کے پاس روکا اور دیکھا تو وہ پنکچر ہو چکی تھی۔ اب واپس بھی نہیں پلٹ سکتے تھے۔ خیر، گھر تو جانا ہی تھا۔ انہوں نے سائیکل پکڑ کر پیدل ہی چلنا شروع کر دیا۔ فاصلہ بھی کوئی بہت زیادہ نہیں تھا، لیکن سنسان اور اندھیری رات ہونے کی وجہ سے لمبا محسوس ہو رہا تھا۔ ابھی وہ کچھ دور ہی چلے تھے کہ ابا کو روڈ کے بیچوں بیچ ایک سفید مخملی روئی کے گالے جیسا چھوٹا سا بکری کا بچہ دکھائی دیا۔ وہ منمنا رہا تھا، شاید اپنی ماں کو ڈھونڈ رہا تھا۔ ابا رک گئے۔ رات کے اس پہر یہ بچہ یہاں؟ وہ تشویش اور پریشانی سے ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ شاید اس کی ماں یا کوئی نظر آ جائے، لیکن دور دور تک کوئی نہیں تھا۔ وہ بچہ اتنا معصوم لگ رہا تھا کہ ابا کو ترس آ گیا۔ وہ اس کے قریب گئے اور اس کو گود میں اٹھا لیا۔ ابا نے یہی سوچ کر اٹھایا تھا کہ کل دن کی روشنی میں آ کر یہاں معلوم کریں گی۔ اگر کوئی مالک نہیں ملا تو ہم بہن بھائی اس سے خوش ہو جائیں گے۔ فی الوقت انہوں نے اس کو امانت کے طور پر اٹھا لیا تھا۔ وہ ابا کے اٹھاتے ہی چپ ہو گیا۔ سائیکل میں بڑا سا تھیلا لگا ہوتا تھا۔ ابا نے بچے کو اس میں ڈالا، لیکن اس نے پھر بھی اپنے پاؤں تھیلے سے باہر نکال لیے۔ ابا نے کیریئر پر اس تھیلے کو باندھ دیا اور دھیمے دھیمے سائیکل چلانے لگے۔ اب جو ہی ابا نے سائیکل چلانا شروع کی، آہستہ آہستہ ان کو لگنے لگا جسے سائیکل بھاری ہو رہی ہے۔ ان کو سائیکل کو کھینچ کر لے جانا مشکل لگنے لگا۔ نہ روڈ ایسا تھا، نہ کوئی اتنا وزن تھا۔ ایک دو بار تشویش سے اس بکری کے بچے کو
پلٹ کر بھی دیکھا، اس معصوم کا کیا وزن ہوگا؟ وہ تو معصومیت سے دبکا بیٹھا تھا۔ آگے قبرستان کا روڈ شروع ہو گیا اور پھر چلتے چلتے ایسا ہو گیا کہ ایک مقام پر ابا ہانپ گئے۔ سائیکل کو کھینچنا ان کی قوت سے باہر ہو گیا۔ انہوں نے سائیکل روک دی اور جائزہ لینے کے لیے پیچھے پلٹے کہ ایسی کیا چیز ہے جو سائیکل کو چلنے نہیں دے رہی۔ بکری کا بچہ ابھی بھی اسی معصومیت سے ابا کو دیکھ رہا تھا، لیکن پیچھے پلٹ کر ابا نے جو منظر دیکھا اس نے ان کے ہوش اڑا دیے۔ سائیکل اپنی جگہ تھی، وہ بچہ بھی اپنی جگہ، اور تھیلا بھی جس میں انہوں نے بچہ ڈالا تھا، لیکن اس تھیلے سے نکلتے اس بچے کے پاؤں ابا بتاتے ہیں اتنے لمبے تھے، کئی گز لمبے۔ جس جگہ سے ابا نے اس کو اٹھایا تھا اس نے اپنے پاؤں وہیں زمین میں گاڑ دیے تھے، وہ ایک ربڑ کی طرح کھچے چلے آ رہے تھے۔ اس منظر نے ابا پر بے پناہ خوف طاری کر دیا۔ وہ سائیکل چھوڑ چھاڑ پلٹ کر بھاگے۔ انہوں نے اپنے پیچھے خوفناک کہکوں کی آواز سنی۔ وہ نہیں جانتے تھے وہ کہاں اور کس سمت میں بھاگ رہے ہیں، بس وہ اندھا دھند بھاگ رہے تھے۔ غلطی ان سے یہ ہوئی، خوف اتنا حاوی ہو گیا تھا کہ وہ قرآنی آیات بھی نہیں پڑھ پائے، اور اس پہ ستم یہ ہوا اس چیز نے ان کو نانا کی آواز میں پکارنا شروع کر دیا۔ اور دوسری غلطی ابا سے یہ ہوئی کہ ابا نے بغیر سوچے سمجھے پیچھے پلٹ کر دیکھ لیا۔ اس کے بعد ان کو ہوش نہ رہا۔ کہتے ہیں کہ ان چیزوں کو کبھی پلٹ کر نہیں دیکھنا چاہیے۔ اس رات ابا گھر نہ آئے، اماں پوری رات جاگتی رہی۔ صبح منہ اندھیرے جب علاقے کا دودھ والا دودھ دینے نکلا تو اس کو ابا نکڑ پر بے ہوش پڑے ملے۔ ان کو ہسپتال لے جایا گیا، ہوش تو آ گیا، وہ اس چیز سے بچ نکلے، لیکن نقصان بہت ہوا۔ ابا بستر سے لگ گئے۔ اس تمام عرصے میں ہماری دیکھ بھال ہمارے نانا نے کی، اگرچہ نانا دکان پر جا کر بیٹھتے تھے، لیکن بس وہ اثر پر بند کر دیتے تھے، کیونکہ گھر میں آ کر ان کو ابا کو دعائیں پڑھ کر دم کرنا ہوتا تھا۔ کوئی نورانی صورت بزرگ اکثر نانا کے ساتھ آیا کرتے تھے اور نانا ان کو ابا کے کمرے میں لے جاتے۔ انہی دنوں میرا بھائی بھی پیدا ہوا۔ ایک آنکھوں دیکھا حال میں بھی آپ کو بتاتی ہوں۔ یہ بھائی کے پیدائش کے چوتھے روز کی بات ہوگی۔ ہمارے گھر کے پیچھے گندی گلی تھی۔ اس دن نانا دکان سے آئے اور ابا اماں کے ساتھ بیٹھے تھے۔ چھوٹے بہن بھائی بھی مننے کے چکر میں اماں کے پاس ہی بیٹھے تھے۔ میں پانی پینے باہر صحن میں آئی۔ ابھی میں نے مٹکے سے پانی نکالا ہی تھا کہ ایک بڑا سا پتھر میرے انتہائی قریب آ کر گرا۔ اتفاق ہے میں اسی وقت کچھ آگے جھک گئی تھی۔ میں بال بال بچ گئی۔ واضح طور پر یہ مجھ پر حملہ تھا۔ پھر میں نے دیکھا اچانک ہمارے صحن میں پتھر آ کر گرنا شروع ہو گئے۔ وہ کوئی چھوٹے موٹے پتھر نہیں تھے، اچھے خاصے بڑے پتھر تھے۔ وہ گندی گلی کی طرف سے آ رہے تھے۔ میرے شور مچانے پہ نانا اٹھ کر آئے۔ میں تو حیران تھی، مجھے جستجو تھی کہ یہ کہاں سے آ رہے ہیں۔ میں بھاگ کر پچھلی طرف کی مچان پر چڑھ گئی۔ وہاں سے گندی گلی دکھتی تھی۔ وہاں ایسا کچھ نہیں تھا، نہ کوئی تھا جو پتھر پھینکتا۔ میں بھاگ کر واپس صحن کی طرف آئی۔ دیکھا تو بڑے بڑے پتھر آ کر گر رہے تھے۔ نانا نے صحن میں رکھے تخت پر بیٹھ کر زور زور سے کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ میں تو ڈر کے مارے تخت کے نیچے گھس گئی۔ نانا بآواز بلند پڑھتے جا رہے تھے۔ کبھی ایک پتھر، کبھی دو چار پتھروں کا سلسلہ رک نہیں رہا تھا۔ نانا نے اشارے سے سب کو وہیں رکنے کو کہا۔ تھوڑی دیر بعد جا کر پتھروں کا سلسلہ رکا۔ نانا جا کر ان بزرگ کو لائے۔ انہوں نے بھی کچھ پڑھائی کی۔ میں نے اور نانا نے مل کر صحن سے سارے پتھر صاف کیے۔ یہ وہ واقعہ ہے جس کو میں کبھی بھول نہیں پاؤں گی۔ میں نے نانا سے پوچھا بھی، نانا یہ کیا تھا؟ نانا نے مجھے اس وقت پیار سے سمجھا دیا، بیٹا اس بات کا ذکر کسی سے نہیں کرنا، جو بھی تھا انشاءاللہ اب دوبارہ نہیں ہوگا۔ خیر وہ تو نہیں ہوا، پھر وہ ہوا جس کا ہم نے سوچا بھی نہیں تھا۔
ہمارا 11 دن کا بھائی، اس کا انتقال ہو گیا۔ کہا تو یہی جاتا ہے کہ وہ پیدائش سے ہی کمزور تھا۔ اس دن اماں ابا دونوں کو روتے دیکھا، لیکن اصل بات وہ حالات تھے جن کو ہم فیس کر رہے تھے۔ پھر کچھ وقت لگا، سب ٹھیک ہو ہی گیا۔ اس میں بڑا ہاتھ ہمارے نانا کا تھا، وہ نہ ہوتی تو نہ جانے ہمارا کیا ہوتا۔ ان حادثوں کے 30 سال بعد ہمارے نانا بھی ہمیں چھوڑ کر چلے گئے۔ میری والدہ ان کی اکلوتی اولاد تھی۔ ہم نے اپنا ایسپن والا گھر کرائے پر اٹھا دیا اور جنا اسکوائر نانا کے گھر میں شفٹ ہو گئے۔ میری شادی نانا کے گھر سے ہی ہوئی۔ میں آج بھی اپنے پیارے نانا کو نہیں بھولی ہوں۔